بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز والا اور سب سے کم پاپولیٹڈ صوبہ ہے۔ ایک سروے کے مطابق بلوچستان میں 80 سے زیادہ نیچرل ریسورسز ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کی نیٹ ورتھ ٹریلین آف ڈالرز میں ہے، جو کہ پاکستان کے کل جی ڈی پی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خاص طور پر ریکارڈ ایک کے علاقے میں 5.9 بلین ٹن میٹل، 41.5 ملین اونس آف گولڈ اور 25.5 ملین ٹن کاپر صرف اس ایک علاقے میں موجود ہے۔ اس صوبے میں دریافت ہونے والا سوئی گیس پورے پاکستان کی 45% آبادی کو گیس فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کا 770 کلومیٹر کا ایریا عریبین سی کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو کہ ٹریڈ کے لیے بہت ہی اہم جگہ ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے یہ صوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ صوبہ سب سے لیس ڈیولپ کیوں ہے؟ جو صوبہ پورے پاکستان کو نیچرل ریسورسز فراہم کرتا ہے، وہ صوبہ خود ان ریسورسز سے محروم ہے۔ خانہ جنگی، احساس محرومی اور نسلی تعصب جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پچھلے 75 سالوں سے یہ صوبہ الٹریسی اور ان امپلائمنٹ جیسے مسئلوں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا۔ دن بدن بلوچستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، بغاوتیں ہو رہی ہے، میڈیا ان کو سیدھا دہشت گرد کہہ رہی ہے، ان کو اپنے بات تک رکھنے کا موقع نہیں دیتا، اور اسی وجہ سے آج یہ لوگ اسلحہ اٹھا کر فری بلوچستان کی مانگ کر رہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کی سلوشنز کیا ہے؟ لیٹس نو ان ڈیپ۔ بلوچستان کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں، بلکہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اسی دن سے شروع ہوا ہے۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، لیکن بلوچستان کے اندر ایک ریاست تھی، ریاستی کلات، جو کہ اس ٹائم پاکستان کے سب سے امیر ریاست تھی، اور اس کے سربراہ تھے نواب خان کلات۔ پہلی بار 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بہن کے ساتھ کلات گئے، اور وہاں کے لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا، یہ سوچ کر کہ یہ ایک لیڈر ہے جو مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خان کلات نے فاطمہ جناح کو ایک قیمتی نیکلس بھی گفٹ کیا تھا۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو کلات کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا آن دا بیس آف جیوگرافیکلی اینڈ مسلم پاپولیشن۔ آزادی کے ٹائم پاکستان کے پاس کرنسی چھاپنے کے لیے گولڈ ریزروز نہیں تھے، تب قائد اعظم نے خان کلات سے ہیلپ مانگی، اور نواب خان کلات نے 1360 کلو گرام کا گولڈ پاکستان کو دیا۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد اکتوبر 1947 کو کلات خان پاکستان وزٹ کے لیے کراچی آئے۔ یہاں پر ان کا استقبال کنگ آف بلوچستان کی طرح ہزاروں بلوچوں نے کیا، لیکن کوئی بھی سرکاری بندہ جیسے گورنر یا جنرل یا پاکستان کے پرائم منسٹر ان کو ویلکم کرنے نہیں آئے۔ اس بات سے غصہ ہو کر جب نواب خان کلات واپس پہنچے تو کلات کو پاکستان کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ایک الگ آزاد ریاست کی ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ پاکستان کے ساتھ فرینڈلی تعلقات رہے گی، بالکل ایسے جیسے کشمیر۔ آزاد بلوچستان کی تحریک 1948 میں خان کلات کے بھائی پرنس کریم شروع کر دیتا ہے، جس کے جواب میں 26 مارچ 1948 کو پاکستانی آرمی بلوچستان کے علاقے تربت، پسنی اور جوانی میں داخل ہو کر بلوچستان پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے مجبوراً نواب کلات پاکستان سے الحاق کر لیتے ہیں، جو کہ انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کلات کے لوگوں کے مطابق انہوں نے اس معاہدے کو کبھی قبول نہیں کیا، اور یہ زبردستی فورسلی کروایا تھا، جبکہ پاکستان کے مطابق یہ معاہدہ نواب کلات نے خود سائن کیا تھا اور کسی نے انہیں فورس یا دھمکایا نہیں تھا۔ 1948 میں جب کلات پوری طرح پاکستان کا حصہ بن گیا تو نواب کلات کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس بات سے ناراض ہو کر نواب کلات کے بھائی پرنس کریم اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جولائی 1950 میں جنرل ایوب خان نے پرنس کریم سے وعدہ کیا کہ وہ بغاوت چھوڑ کر واپس کلات آ جائے، اپنے ڈیمانڈز بتائے، ان کے ڈیمانڈز کو سنا جائے گا اور پورا بھی کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے پرنس کریم واپس کلات آئے تو انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ اریسٹ کیا گیا۔ فوج نے وعدہ خلافی کی اور پرنس کریم کو بغاوت کے جرم میں قید میں ڈالا گیا۔ And this was the beginning of real disaster۔ اور یہی سے بغاوت شروع ہو گئی۔ بلوچ کے لوگوں کا یقین اٹھ گیا پاکستانی آفیشل سے، اور 1950 کے بعد سے لے کر 2004 تک 3 بار یہ بغاوتیں دیکھنے کو ملی۔ 2004 کے بعد ایک ایسی بغاوت شروع ہوئی جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ کرنٹ بغاوت کی شروعات ہوئی ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس سے۔ ڈاکٹر شازیہ خالد پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی ایک امپلائی تھی، اور ایز اے ڈاکٹر پچھلے 18 ماہ سے ڈیرہ بگٹی کے شہر سوئی کے ایک اسپتال میں کام کر رہی تھی۔ 2 جنوری 2005 کی رات اچانک ان کے روم میں ایک شخص آتا ہے، انہیں بری طریقے سے مارتا پیٹتا ہے، بلائنڈ فولڈ کرتا ہے اور گن پوائنٹ پر ریپیٹڈلی ان کا ریپ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ نے اس شخص کو آواز کے بیس پر آئیڈینٹیفائی کیا اور کلیم کیا کہ ان کا ریپ کرنے والا شخص
پاکستان آرمی کا ایک آفیسر کیپٹن حماد ہے جو وہاں ایک DSA سیکیورٹی میں شامل تھا۔ اس کا ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس نہیں دیا گیا تھا کہ کیپٹن حماد ہی اصل مجرم تھا، لیکن ڈاکٹر شازیہ واز پریٹی مچ شور کہ اٹ واز کیپٹن حماد جو اس رات کمرے میں آیا تھا۔ بلوچستان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی اور اس وقت بگٹی کے سردار تھے نواب اکبر خان بگٹی۔ انہوں نے ایک بہت سخت طرح کا کنسرن دکھایا اس واقعے پر، لیکن حالات پھر بھی اتنے وائلنٹ نہیں ہوئے۔ لیکن جیسے ہی جنرل مشرف نے کیپٹن حماد کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے انہیں 100% انوسنٹ کہا، ایک شدید قسم کی فرسٹریشن اور غصہ دیکھنے کو ملا بلوچ لوگوں کی طرف سے۔ نواب اکبر بگٹی جو کہ اس ٹائم بگٹی کے سردار تھے، میر بلاج کے ساتھ مل کر سوئی پلانٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور سوئی گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے سامنے اپنے ڈیمانڈ رکھ لیتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ میں میجرلی ملٹری بیس کو بلوچستان سے ختم کرنے، نیچرل ریسورسز پر کنٹرول حاصل کرنے اور انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے اور لینڈ رائٹس کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اس ٹائم پر مشرف پاکستان کے آرمی جنرل تھے، وہ ان کے ڈیمانڈز کو پوری طرح سے رد کر دیتا ہے اور الٹا ان پر بمباری کر دیتے ہیں، جس میں اکبر بگٹی اور ان کے ساتھیوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اکبر بگٹی کے مرنے پر بلوچ لوگوں کو پاکستان آرمی سے ایک الگ قسم کی نفرت ہونے لگ جاتی ہے جو آج تک ان کے دلوں میں ہے۔ اکبر بگٹی کا بدلہ لینے کے لیے BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی 30 دھماکے کر دیتا ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے بلوچستان میں ہر 10-15 سالوں میں نام بدل کر ایک ایسی تحریک شروع ہو جاتی ہے جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے تمام وسائل پر قبضہ کر کے ان کو باقی پاکستان پر لگایا جا رہا ہے اور خود بلوچستان کو ان وسائل سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان ریسورسز کی سمگلنگ کے اندر فورسز کے لوگ شامل ہیں۔ جو لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں انہیں نامعلوم افراد اٹھا کر لے جاتی ہے اور یہ تعداد 8000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ نہ ہی یہاں پر اچھی تعلیم ہے اور نہ ہی انفراسٹرکچر، اس لیے بلوچستان کے لوگ آزاد بلوچستان کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جبکہ فورسز کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہتھیار اٹھا کر بغاوت کرتے ہیں اور حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، اس لیے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں اس تحریک کے اندر رشیا اور انڈین ایجنسی را کا ہاتھ ہے جو انہیں ٹریننگ، سپورٹ اور پیسہ فراہم کرتا ہے۔ انڈیا تو اسے صاف انکار کر رہا ہے، لیکن 2016 میں تصویر بالکل صاف ہو گئی جب چمن بارڈر کے قریب انڈیا را ایجنٹ گلبھوشن یادو کو پکڑا گیا تھا۔ And he confessed almost everything happening in بلوچستان۔ یعنی دونوں کی طرف سے اپنے اپنے دلائل ہیں، مگر اس کا حل کیا ہے؟ امیڈیٹلی ایسے کچھ سٹیپ لیے جا سکتے ہیں جس سے بلوچستان میں امن آ سکتا ہے اور یہ ترقی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے سٹیپ یہ لیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک سٹیبل حکومت قائم کی جائے جو یہاں کے لوگوں کے ووٹ سے آئے۔ دوسرا سٹیپ یہ لیا جا سکتا ہے جو نیچرل ریسورسز یہاں پر ہے اس کا کچھ حصہ اس شہر کو دیا جائے اور ساتھ میں اس سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ یہاں کے ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پر لگایا جائے، کوالٹی ایجوکیشن دیا جائے اور لوگوں کو امپلائمنٹ دے۔ اور ہاں ایک اور اہم بات، یہاں کی حکومت اس بات کی شورٹی دے کہ دوبارہ ایسی کوئی تحریک جو کہ عام فورسز پر حملہ کرے یا کسی سازش کے اندر شامل ہو، ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب مل کر بطور پاکستانی ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور اگر یہ سٹیپ نہیں لیے گئے اور اس مسئلے کا ابھی کوئی حل نہیں نکالا تو ایک بات تو دل اور دماغ میں رکھنی چاہیے کہ طاقت کے زور پر کسی قوم کو خاموش نہیں کیا جا سکتا، اور جس دن اس قوم کو موقع ملا تو یہ سر اٹھائے گی، اور شاید اللہ نہ کرے کہ ہمیں وہ دن دیکھنے کو ملیں گے جو ہمیں کشمیر اور بنگلہ دیش کے دیکھنے پڑے۔ اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دی کمنٹ سیکشن۔